سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ، یہ تو لکھ دیا گیا ہے نا کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہو تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہوا تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل۔ رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اپنے رب کریم کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، وہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کے قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو ڈھالتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر آہ سے باخبر ہے۔ جب تم سسکیاں لیتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں سے اس کا نام بے ساختہ پکار اٹھتے ہو، وہ تمہاری ہر اس شدت سے واقف ہے جب تم نیند سے خالی راتوں میں جا نماز سے لپٹ کر رو دیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے تمہاری اس بے بسی کا جب تکلیف کے مارے تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ نہیں پاتے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ اتنی بڑی دنیا ہے پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے یا ہدایت دینا چاہتا ہے، اور یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ وہ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں۔ وہ کہے گا کن اور فیکن ہو جائے گا، حقیقت بن جائیں گی وہ دعائیں بھی جو عرصے سے مانگنا تم نے چھوڑی نہیں ہیں۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ کسی دوسرے کے لیے اپنی زبان پر مچلتے تلخ لفظوں کو صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے روک لینے سے جو بعد میں سکون ملتا ہے، وہ اس سکون سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو صرف وقتی طور پر کسی کو اپنی زبان کے تلخ لفظوں سے بے سکون کر کے خود کو پرسکون سمجھتے ہیں۔ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے؟ تمہارے آنسو رائیگاں نہیں جائیں گے، بس صبر کرو۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یاد رکھنا۔ بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو کن فیکن کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر بھی دگنا مل سکے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں،
تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ تمہارا مان ہے نا اللہ کہ وہ تمہاری سنے گا۔ دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔